بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضیٰ مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالسقنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا کردار۔ اس واقعے کے بعد یزید نے فوراً ایک چھوٹی سی حکومت عبید اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ دونوں ایک ہی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ولد الزنا ہونے کے اعتبار سے عبید اللہ یزید کا چچا زاد تھا۔ عبید اللہ کے باپ زیاد کو الحاق کے ذریعے معاویہ کا بھائی بنایا گیا تھا، یعنی سالہ سال اسے بغیر باپ کے زیاد ابن ابیہ، یعنی ایسا شخص جس کا کوئی باپ نہیں کہا جاتا رہا۔ پھر دور جاہلیت میں شراب بیچنے والے ایک شخص نے گواہی دی کہ فلاں وقت زیاد کی ماں اور ابو سفیان نے باہم مباشرت کی تھی، اور یہ زیاد ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ معاویہ بھی سیاسی ضرورت کے پیش نظر اسے اپنے نسب سے ملانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ یوں زیاد ابو سفیان کا بیٹا ہو گیا۔ اس دن سے وہ ان کے خاندان کا فرد بن گیا۔ یزید اگرچہ عبید اللہ سے نفرت کرتا تھا، لیکن کیونکہ وہ اس کے خاندان کا فرد تھا اور بنی امیہ اپنے خاندان کا بہت لحاظ کرتے تھے، اس لیے حکومت بصرہ کے مکمل اختیارات اسے سونپ دیے۔ البتہ کوفہ جو مرکز تھا وہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ اس موقع پر یزید نے فوراً عبید اللہ کو خط لکھا اور کہا، کوفہ و عراقین کی حکومت بطور مطلق تمہارے حوالے کی جاتی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں حسین ابن علی آ رہے ہیں، انہیں وہاں سے آنے سے دور رکھنے کے لیے تمہیں جو صورت بھی مناسب نظر آئے اسے اختیار کرو۔ بعد ازاں وہ واقعہ ہوا جس کی تفصیل ایک حد تک آپ جانتے ہیں۔ انصاف کی بات ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو کم از کم ایک مقام پر ٹھہر جاتا ہے۔ اس آدمی نے یہ کام اتنی قساوت، بے رحمی اور بے مروتی کے ساتھ انجام دیا، اور یزید کی جڑیں بھی اسی کام کی وجہ سے اکھڑ گئیں، اور اسی کی وجہ سے آل ابو سفیان کی بنیادیں ڈھہ گئیں۔ یہاں تک کہ عمر ابن سعد بھی اپنے آپ کو قتل حسین کے جرم سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خدا کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور دنیا کو بھی۔ جس زمانے میں وہ کربلا میں تھا، اس نے عبید اللہ کو پے در پے خط لکھے، بلکہ ایسے کام کی کہ عبید اللہ ابا عبداللہ الحسین کے قتل کا حکم دینے سے گریز کریں۔ گاہے وہ مصلحت آمیز اور سیاسی جھوٹ بھی لکھ دیتا تھا، مثلا میں نے حسین سے بات کی ہے، حسین بھی کوئی ایسے ناقابل لچک نہیں ہے، ان سے کسی نہ کسی صورت معاملہ کیا جا سکتا ہے اور صلح ہو سکتی ہے۔ عمر سعد چاہتا تھا کہ مسئلہ امن و امان سے حل ہو جائے۔ اس مقام پر موجود ایک راوی کہتا ہے کہ یہ باتیں وہ اپنے پاس سے گڑھ لیتا تھا تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے اور اس جرم میں اپنے ہاتھ نہ رنگے۔ جب اس کا آخری خط عبید اللہ کے پاس پہنچا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس کے حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر، غلطی کر رہے ہو، کہیں تم ابن سعد کے خط سے متاثر نہ ہو جانا۔ اگر آج حسین تمہارے چنگل سے نکل گئے تو کل کو وہ قوی اور طاقتور ہو جائیں گے اور تم کو کمزور۔ عبید اللہ نے جواب دیا، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے فوراً ایک تند و تیز خط ابن سعد کو لکھا، ابن سعد، ہم نے تجھے ان فضولیات کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ حسین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا ہے، اور تو ہر روز ہمیں خط لکھ رہا ہے اور حسین کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ فضولیات بند کر، جو ہی میرا خط تیرے پاس پہنچے تو فوراً حسین ابن علی سے جنگ کر۔ اگر تو تیار نہیں تو فوجی کمان اس حامل نامہ شمر ابن ذیل جوشن کے سپرد کر دے، ہم نے اسے بتا دیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ نے خفیہ طور پر ایک حکم شمر کے نام بھی صادر کر دیا کہ اگر ابن سعد نہ مانے تو فوج کی کمان تو سنبھال لے، اور جو ہی تو فوج کی کمان سنبھالے اور عمر سعد ایک عام آدمی بن جائے تو فوراً اسے حاضر کر اس کی گردن اڑا اور اس کا سر میرے پاس روانہ کر دے۔
اب یہ خط کس وقت پہنچا؟ آج کے دن کی طرح کہ دن عصر کے وقت، نویں محرم کی عصر کے وقت، غروب کے وقت کے نزدیک، اس وقت جب کہ عام طور پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف افراد جنگ سے رک جاتے ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ تیز رفتار قاصد شمر ابن ذیل جوشن مکوفے سے آ پہنچا ہے، اور آتے ہی حسین نے عبید اللہ کا خط عمر سعد کے حوالے کیا۔ عمر سعد نے جو ہی خط پڑھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اس جوان کے سراپے پر نگاہ ڈالی تو سمجھ گیا، کہنے لگا یقیناً تو نے رکاوٹ پیدا کی ہے، قریب تھا کہ میں معاملے کو کسی جگہ پہنچا دیتا، لیکن تو حائل ہو گیا۔ اس نے کہا بار بتا اب تو کیا کرتا ہے؟ امیر کے حکم پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ بولا ہاں عمل کروں گا، تو بھی پیادوں کا کمانڈر بن جائے۔ یہ وہ موقع تھا جب ابن سعد اپنے زمانے کا ایک ممتاز آدمی تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ ایک محدث تھا۔ وہ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا جو ایک بحیثیت آدمی تھا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ ابن زیاد نے بلا وجہ اس کا انتخاب نہیں کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی کثیف شخصیت سے فائدہ اٹھائے۔ جب ابن سعد کے اندر بھی ابن زیاد کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تو اس نے فوراً لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جیسے کہ وہ پہلے بھی دیتے آئے تھے، نعوذ باللہ حسین نے خروج کیا۔ حسین اسلام سے خارج ہو گیا، حسین اپنے نانا کے دین سے نکل گیا ہے، حسین نے امن و امان خراب کیا ہے، لہذا اس کا قتل جائز ہے۔ اور حسین سے جنگ کرنے والا ایسے ہی جیسے کافروں سے جنگ کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اہل بہشت میں سے۔ ایک مرتبہ اس کی آواز بلند ہوئی، اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ تیار فوج ایک دم برق رفتاری سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئی اور انہوں نے محاصرے کا دائرہ مزید تنگ کر دیا۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین ان مختصر سے خیموں اور تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ ان 30,000 افراد کے محاصرے میں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت ایک خیمے کے سامنے بیٹھے تھے۔ اپنا سر آپ نے اپنے زانوں پر جھکایا ہوا تھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کی محترم بہن زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں تھیں۔ اچانک انہوں نے شور سنا، بالکل ایسے جیسے دور سے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دیتا ہے۔ لشکر آ رہا تھا، سموں کی، گھوڑوں کے ہننانے کی اور اسلحے آپس میں ٹکرانے کی آواز تھی، اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ ان سب نے مل کر عجیب ہمامہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ خیمے سے نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ دور دور تک، حد نظر تک لشکر ہے جو نزدیک آ رہا ہے اور حصار کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے آ کر حضرت ابا عبداللہ حسین کے شانے پر ہاتھ مارا، بھائی جان آپ یہ شور و غل سن رہے ہیں؟ حضرت نے سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ اس شور و غل کی طرف توجہ کرتے فرمانے لگے، میں ابھی اپنے نانا سے بات کر رہا تھا اور میں نے عالم خواب میں اپنے نانا کو دیکھا۔ میرے نانا نے خواب میں مجھے نوید دی ہے۔ انہوں نے کہا میرے حسین جدائی کا دور جلد ختم ہونے والا ہے اور تو عنقریب ہم سے آ ملے گا۔ اس کے بعد حسین ابن علی وہاں سے اٹھے، اپنے بھائی ابی الفضل عباس کو 20 افراد کے ایک گروہ کے ساتھ بلایا۔ فرمایا فوراً اس لشکر کی طرف جائیں اور اس کے امیر سے بات کریں اور پوچھیں کہ کیا کوئی نئی خبر ہے، تمہارا کیا مقصد ہے، کیا ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہو، اس وقت کیوں، سر شام کیوں؟ حضرت ابی الفضل عباس 20 افراد کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان میں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین بھی شامل تھے۔ وہ جا کر لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکارے، اے لوگو ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حسین ابن علی کا ایک پیغام لائے ہیں، امام فرماتے ہیں کیا اس وقت کوئی نئی خبر ہے، تمہارا مقصود کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ابھی بھی ہمارے امیر کا پیغام پہنچا ہے کہ ہم تم پر حملہ کر دیں، یا تو حسین سر تسلیم خم کر دیں، اگر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم انہیں اپنے امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرنے پر تیار نہیں تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ فرمایا کیا تم اتنا صبر کرو کہ میں تمہارا پیغام اپنے بھائی تک پہنچا دوں؟ کہنے لگے کوئی مذائقہ نہیں۔ زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر وہیں ٹھہر گئے۔ ان دو بزرگواروں نے تقریر شروع کی، کیا رمزیہ خطاب تھا اور کیا عمدہ نصیحتیں تھیں اور کیا تنبیہات تھیں۔ اس عرصے میں حضرت ابو الفضل عباس حضرت ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں جا کر لوٹ آئے۔
واپس آ کر انہوں نے امام کا پیغام پہنچاتے ہوئے فرمایا بہت اچھا، جہاں تک سر تسلیم خم کرنے کی بات ہے تو یہ تو ممکن نہیں، میں دشمن کے سامنے سر جھکا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا خون بہہ جائے، میں مردانہ وار جنگ کروں گا، البتہ تم میری طرف سے انہیں ایک پیغام دو، کہہ دو یہ جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے، صبح تک صبر کر لو، کل صبح ایک دوسرے سے جنگ کریں گے، میں اس مختصر سی صفحہ کے ساتھ اور تم اپنی جمعیت کے ساتھ۔ پیغام کے ساتھ آپ نے ایک اور جملے کا بھی اضافہ کیا تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ فرزند علی کو کوئی وحشت یا خوف لاحق ہے اور وہ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی سے کہا برادر عزیز، خدا گواہ ہے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری آرزو ہے کہ آج اپنی زندگی کی آخری شب کی مناسبت سے اپنے اللہ سے مناجات کروں اور قرآن کی تلاوت کروں۔ میرا مقصد فقط یہ، وگرنہ میرے لیے کوئی فرق نہیں کہ وہ اس وقت مجھ سے جنگ کریں یا کل صبح۔ جب یہ پیغام دشمن تک پہنچا تو ان میں سے بعض کہنے لگے ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے اور بعض کہنے لگے نہیں قبول کرنا چاہیے۔ عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ اختلاف پیدا ہو گیا اور اختلاف بھی شدید ہوتا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ اس اختلاف کا نتیجہ حسین ابن علی کے حق میں نکلے، لہٰذا اس نے جلدی سے کہا ہم کل جنگ کریں گے، آج رات نہیں۔ اگلے دن صبح ہوئی تو حضرت ابا عبداللہ حسین نے نماز پڑھ کر جلدی اپنا وہ چھوٹا سا لشکر یوں ترتیب دیا کہ گویا انہیں ایک سمندر کا سامنا نہیں، انہوں نے اپنے لشکر کا میمنہ، میسرہ اور قلب ترتیب دیا، اس کا سپہ سالار مقرر کیا، پرچم دار اور علمدار مقرر کیا، ان سب کو منظم اور مرتب کیا۔ دشمن نے بھی اپنا کام مکمل کر لیا۔ عمر سعد نے پھر ایک کمینگی دکھائی۔ افسوس کہ جب انسان کسی دنیاوی منصب پر رجھ جائے، ابن زیاد کے اس وعدے نے اسے دیوانہ کر دیا تھا کہ میں رائے کی حکومت اور گورنری تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو مقرر کردہ افراد مسلسل رپورٹیں بھیج رہے تھے، وہ یہ رپورٹیں بھیجے کہ اے امیر، عمر سعد نے نہ فقط تمہارے حکم کی اطاعت کر رہا ہے بلکہ مزید بعض اچھی خدمات اور نئے کام بھی انجام دے رہا ہے۔ اس کی اچھی خدمات میں سے ایک یہ تھی کہ جب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت ابا عبداللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور اسلامی جنگ کا ایک کلی قانون اور جنگ میں اسلامی اخلاق ہے جسے خاص طور پر حضرت علی ملحوظ رکھتے تھے، ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا کہ ہم جنگ شروع نہیں کریں گے، اسی طرح جیسے حضرت علی کی کسی صورت جنگ کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ جب دشمن جنگ شروع کرتا تھا تو پھر آپ دفاع کرتے تھے، لیکن عمر سعد آیا اور آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک تیر کمان میں چڑھایا اور خود سب سے پہلا تیر امام حسین کے خیام کی سمت پھینکا، پھر اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، امیر کے پاس گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے پھینکا تھا۔ جوں ہی یہ تیر چلا، دشمن کے تیر اندازوں نے بارش کی طرح تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت ابا عبداللہ کے لشکر میں بھی چند ایک تیر انداز تھے، انہوں نے بھی اپنے تیر چلائے۔ حضرت ابا عبداللہ کے نصف اصحاب اسی تیر اندازی میں شہید ہو گئے، تاہم انہوں نے مردانہ وار دفاع کیا۔ کبھی کبھی انسان غالب تو آ جاتا ہے لیکن جمع مردی سے نہیں، اور کبھی انسان قتل ہو جاتا ہے لیکن مردانگی کے ساتھ۔ حسین ابن علی نے بھی ایسا کام کیا کہ دشمن خوف زدہ ہو گیا، وہ ایک ایک کر کے میدان میں آئے، اس حربے سے دشمن شکست کھا گیا اور کہنے لگا کہ ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ آپ اس میدان میں آئے، وہ ایک نہایت شجاع اور دلاور مرد تھے۔ اس مقام پر ان کی روح اور بھی قوی ہو گئی تھی اور ان کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی تھی، کیونکہ انسان کے اپنے ایمان کی خاطر جنگ لڑنے اور اپنے شکم کی خاطر جنگ کرنے کے درمیان بہت فرق ہے۔ وہ آئے اور میدان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر پکارے، کیا کوئی مرد ہے؟ کسی ایک بھی فرد نے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی، حالانکہ یہ عربوں کی مروت اور مردانگی کے خلاف تھا۔ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، تن بتن جنگ کرنے کی جرات نہ کی۔ انہوں نے تیر اندازی، سنگ باری اور خشت باری شروع کر دی۔ یہ مرد بزرگ واپس جا کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ اچانک لشکر نے دیکھا کہ عابس نے تمام اسلحہ اتار دیا ہے، خود اور زرہ اتار دیے ہیں، اپنی سپر اٹھائی ہوئی ہے اور اسی طرح خالی بدن میدان میں اتر پڑے ہیں۔
کہنے لگے اب مجھ سے لڑنے کے لیے آؤ، تم کس قدر ڈرپوک ہو، تمہارا خیال ہے کہ ہم قتل ہونے سے ڈرتے ہیں؟ وہ شہید ہو گئے، لیکن کس مردانگی اور شجاعت کے ساتھ! دشمن اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن پتھروں اور اینٹوں سے کام لے رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، نیزے پھینک رہے تھے اور تلواریں استعمال کر رہے تھے، جو ذریعہ انہیں میسر تھے اس سے استفادہ کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ پہلا تیر عمر سعد نے پھینکا تھا، اس تیر سے جنگ کا آغاز ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کس چیز پر ختم ہوئی؟ ایک تیر پر ہی جنگ کا خاتمہ ہوا، ایک تیر اندازی سے جنگ شروع ہوئی اور ایک تیر اندازی پر ہی ختم ہوئی۔ جانتے ہیں یہ کس وقت ہوا؟ یہ وہ وقت تھا جب حسین ابن علی کے سوا کوئی نہ بچا تھا، تنہا حسین اور بس حسین۔ دشمن امام حسین کے سامنے سے یوں بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے سامنے سے لومڑیاں۔ انہوں نے جنگ کو اس طرح ختم کیا، امام حسین تھک گئے تھے، آپ وسط میدان میں گھڑی بھر کے لیے سستانے کو کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ایک پتھر ابا عبداللہ کی پیشانی پر آ کر لگتا ہے اور وہاں سے خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن جنگ ابھی جاری ہے کیونکہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے، ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف فوج کا ایک سمندر۔ آخر کار ایک تیر نے اس جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ امام حسین نے اپنی پیشانی صاف کرنے کے لیے اپنا لباس اوپر کیا، اسی اثنا میں ایک زہر آلود تیر آیا اور ابا عبداللہ کے سینے میں اتر گیا۔ حسین اپنے گھوڑے سے اپنے دائیں رخسار کے بل زمین پر آ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، یا اللہ حقائق اسلام ہم پر روشن فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اسلامی شعار کی حفاظت کر سکیں، یا اللہ ہمیں اسلامی شعار کے زیر سایہ کامیاب اور کامران فرما، یا اللہ ہم تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دیتے ہیں، ان دنوں میں جو کہ ایام توسل ہیں، ہمارے سب مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ شاعر اسلامی کا احترام نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر سن 1972 میں مسجد الجواد تہران میں کی گئی۔ گزشتہ روز ہم نے جو گفتگو شروع کی وہ شعار اسلامی کے بارے میں تھی۔ ان شعار کی حفاظت، نگہبانی اور انہیں یاد رکھنے کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے اس پر بات کرتے ہوئے کل ہم نے اختصار کے ساتھ شعار کے معنی بیان کیے۔ اس حوالے سے اشارتاً ہم آج بھی کچھ عرض کریں گے۔ ہر شعار ایک طرح کا اظہار وابستگی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شعار اسلامی تو اس سے مراد ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے اسلام کے ساتھ ہماری وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ خصوصاً دین مقدس اسلام میں بعض احکام ایسے ہیں جو اسی مقصد کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان یا اسلامی معاشرہ ان کے ذریعے اسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرے۔ کلی طور پر حقیقی متن کے حوالے لحاظ سے اصول بنیاد کی اور شعار مغز کے اوپر پوسٹ اور کھال کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے پاس اسلام میں کچھ اصول ہیں جن میں اعتقادی اصول، اجتماعی اصول اور عبادی اصول سب شامل ہیں۔ یہ رکن اور اساس ہیں، اور کچھ شعار ہیں جو ان اصولوں سے وابستہ ہیں۔ مثلاً ہمارا ایک اصول اعتقاد توحید ہے، اور ہمارے پاس کچھ شعار ہیں جو اصول توحید سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ان شعار کے ذریعے اس اصول توحید سے اپنی وابستگی کا اثبات اور اظہار کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شعار کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کام، خصوصاً بڑے اور خاص طور پر اپنے دھوم دھام سے کیے جانے والے کام، اللہ کے نام سے، صرف بنام خدا سے نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ اسی طرح ہمارے کچھ اور شعار بھی جو اصول نبوت سے ہماری وابستگی کا اظہار ہیں۔
ہم نے اس سلسلے میں صلوات کی مثال دی تھی، نیز نام رکھنے کے بارے میں بات کی تھی کہ ضروری ہے کہ ہم انبیاء عظائم اور خصوصاً ان میں اشرف و افضل خاتم الانبیاء سے اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے اپنے بچوں کے نام، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان مقدس ناموں میں سے منتخب کریں۔ اسی طرح امامت کے حوالے سے ہمارے کچھ اور شعار ہیں جن کے ذریعے ہم خاندانی عصمت و طہارت اور اصول امامت سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے مثالوں کا ذکر کیا تھا، اب کچھ اور مثالیں عرض کرتے ہیں۔ اصول مات کے لیے ہمارے شعار، ہمارے اعتقادی اصولوں میں سے ایک اصول مات ہے۔ ہم مات کے مسئلے کو نظر انداز کر کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مات خود ایک حقیقت ہے۔ ایک مسلمان کی نظر میں موت کا مفہوم ایک مادہ پرست انسان کی نظر میں موت کے مفہوم سے مختلف ہے۔ ایک مادہ پرست اور مادی انسان کے نزدیک موت یعنی ختم ہو جانا، تمام ہو جانا، فنا ہونا، بکھر جانا اور معدوم ہو جانا۔ لیکن ایک الہی انسان اور ایک مسلمان کی نظر میں موت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہو جانا اور ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جانا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان ہوں لیکن موت کے بارے میں مادی طرز فکر رکھتے ہوں اور مادہ پرستوں کی طرح سوچتے ہوں۔ اگر ہمیں اصول مات کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا ہمارے یہاں بعض ایسے مسائل ہیں جو در حقیقت اصول مات کے بارے میں ہمارے شعار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں ہماری گفتگو میں، ہمارے اعمال میں اور ہمارے تحریروں میں نمایاں ہونا چاہیے تاکہ ان سے ظاہر ہو کہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور روز جزا پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری جاویدگی اور ابدیت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اور کوئی بھی انسان معدوم نہیں ہوگا، بلکہ ہم معتقد ہیں کہ یہ سارا عالم اس زندگی سے ایک اور زندگی کی طرف چلا جائے اور سارا عالم ایک اور رخ اختیار کر لے گا۔ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ مثلاً ہم اخبار میں ایک مجلس ترحیم کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس دوست کو تعزیت پیش کریں جس کا باپ، بھائی یا شریک حیات چل بسا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مجلس ترحیم کے اپنے اعلان میں اس شعار کی حفاظت کریں کہ ہم قیامت کے معتقد ہیں۔ تعزیت کرتے ہوئے ہمیں اس امر کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان تعزیتی اشتہار میں یہ نہیں لکھتا کہ ہم بھی اس غم میں آپ کے شریک ہیں۔ یعنی کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اول بات تو یہ ہے کہ اکثر یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ عقائے حسین امی مرحوم رضوان اللہ علیہ اپنے الفاظ کے بارے میں بہت محتاط رہا کرتے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان میں کوئی مبالغہ نہ ہو۔ وہ ایک شخص کو تعزیت کا ایک تار روانہ کرنا چاہتے تھے۔ جب اس تار کی عبارت بنا کر آپ کے دستخط کے لیے پیش کی گئی تو لکھا تھا با کمال تاثیر، انتہائی افسوس کے ساتھ، مثلاً آنے والی مصیبت پر آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ مجھے کمال تاثیر انتہائی افسوس نہیں ہے، لہذا کمال تاثیر کیوں لکھا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تکلفاً بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ یہ جھوٹ ہے، انسان ایسے اعلان کو اسلامی رنگ کیوں دے، اسلامی رنگ کیوں نہ دے؟ مرنے والے کے لیے طلب مغفرت کیوں نہ کرے؟ کیوں اللہ کا نام نہ لے؟ کیوں نہ کہے کہ میں اللہ سے تمہارے لیے صبر اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری تعزیت کی شکل اور مجلس ترحیم کے اعلان کی شکل سے بھی اظہار ہونا چاہیے کہ ہم قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے شعار استعمال کریں۔ ایک منٹ کی خاموشی بہت عجیب ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی سطح کے اہم ترین ادارے مادہ پرستی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیسے ان کا کوئی ساتھی فوت ہو جاتا ہے تو ایک آدمی آ کر اعلان کرتا ہے کہ ہمارا فلاں عزیز دوست چل بسا ہے
اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا، لہذا ہم 1 منٹ کی خاموشی کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ 1 منٹ کے لیے سمن بکمن ہو جاتے ہیں۔ ہم 1 منٹ کی خاموشی کا اعلان کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس خاموشی کا کیا اثر اور فائدہ ہے؟ وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں قیامت، مغفرت، طلب مغفرت ایسی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ 1 منٹ کی خاموشی وہ افراد لے کر آئے ہیں جو اصلاً ایسی باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ ایک اسلامی ملک میں جب ایک وفات پا جانے والے فرد کے لیے اظہار تعزیت کیا جائے تو اسے 1 منٹ کی خاموشی کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا ہے میرے ایک ہاتھ میں مصحف قرآن اور دوسرے میں جام، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں یا اس کے منکر ہیں، ہماری کیفیت کا پتہ ہی نہیں چلتا، فقط اندھی تقلید میں مبتلا ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ یورپی دنیا میں وہ اپنے مرنے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں، کسی کی موت واقع ہو جائے تو مسلمان کے لیے طلب مغفرت کرنا چاہیے، قرآن کی کوئی چھوٹی سی صورت پڑھنی چاہیے، ایک حمد پڑھنی چاہیے، کوئی اور صورت پڑھنی چاہیے، یا 4 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی چاہیے، یا 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لینی چاہیے، یا 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھنی چاہیے۔ جب ہمارے بچے سنیں گے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں مرنے والے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کا اعلان ہوا ہے تو وہ کیا سوچیں گے؟ ماد اصول ہے، لیکن ان شعار کی حفاظت ہونی چاہیے۔ احترام مسجد، رفتہ رفتہ ایصال ثواب کی مجالس کی شکل بھی بدلتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسی مسجد کے بارے میں رفقا بات کر رہے تھے کہ اب یہاں ایسی مجالس کا انعقاد ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس کی وجہ ایک ناپسندیدہ کیفیت ہے، اور وہ یہ کہ مسجد کے منتظمین کے تمام سارے اصرار اور زور دینے کے باوجود بعض خواتین ان مجالس میں نامناسب حالت میں شرکت کرتی ہیں۔ احباب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجالس ترمیم مساجد سے یکسر ختم ہی کر دی جائیں، لیکن ایک خیال نے ایسا کرنے سے روک دیا، اور وہ یہ کہ اگر ہم نے مساجد میں مجالس ترمیم کا انعقاد ختم کر دیا تو پھر یہ انہیں قلبوں میں لے جائیں گے جہاں نہ قرآن پڑھا جائے گا، نہ پارا تقسیم کیا جائے گا، اور نہ لوگوں سے واعظ و نصیحت کے 2 بول کہنے اور دینی گفتگو کرنے کے لیے کوئی واعظ آ سکے گا۔ پھر ایک آدمی آئے گا اور ادھر ادھر کی 4 باتیں کرنے کے بعد کہے گا کہ 1 منٹ کی خاموشی اور اس مردے کی روح کے لیے صلوات۔ اسی لیے ہم نے اپنے سینے پر پتھر رکھا اور کہا کہ فی الحال رہنے دیں، انشاءاللہ تدریجاً اس مشکل پر قابو پا لیں گے۔ ہم یہ بات خاص طور پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات ہمارے شعار میں سے ایک مسجد ہے، مسجد کا احترام باقی رکھیں، اپنی خواتین، اپنے عزیزوں کی خواتین اور جس سے بھی آپ کا تعلق اور جان پہچان ہے اس سے کہیں اور اسے سمجھائیں کہ کم از کم جب آپ مقدس مقامات پر منعقد ہونے والی اجتماعات میں شریک ہوتی ہیں، حرم امام رضا علیہ السلام میں جاتی ہیں، مسجد میں آتی ہیں، تو اسلامی شعار حجاب کو ملحوظ رکھیں۔ دوسرے جس جہنم کے درے میں جانا چاہتی ہیں، جس حالت میں بھی جانا چاہتی ہیں جائیں، لیکن آخر کار مسجد میں ایسا کیوں؟ اس عمل کے 2 گناہ ہیں، ایک تو عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ کرتی ہے، اور دوسرا اتنی بری کیفیت کے ساتھ مسجد میں آ کر مسجد کا احترام ضائع کرتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا گناہ اس سے کمتر ہے۔ اس وقت اس بیچارے مرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ مجلس ترحیم تو اس لیے برپا کرتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے طلب مغفرت کریں، لیکن ایسی عورتیں اس مجلس ترحیم میں 100 گناہوں کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کو خدا کی قسم ہے، اگر آپ ایسی خواتین سے کوئی وابستگی اور واقفیت رکھتے ہیں تو ان سے کہیں کہ کم از کم اس 1 گھنٹے میں اپنی عزت اور مسجد کے احترام کا پاس کریں۔ میں فقط اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، بہت سی دوسری مساجد کا بھی یہی حال ہے۔ شعار اذان، ہمارے دیگر شعار میں سے ایک اور شعار جو اصول اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اذان ہے۔ اسلام میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن اب ہمارا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جو کوئی اپنی ذرہ برابر بھی حیثیت سمجھتا ہے وہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہنا اپنے لیے کثر شان سمجھتا ہے، جبکہ یہ انتہائی باعث افتخار عمل ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں جبکہ اس ظاہری اعتبار سے
مملکت کے مرد اول تھے، باطنی طور پر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ ہی پہلے نمبر کی شخصیت تھے۔ اس وقت جبکہ معاشرتی عہدوں کے لحاظ سے بھی آپ مملکت کی اول درجے کی شخصیت تھے، مسجد کوفہ میں خود گلدستہ اذان پر جاتے اور بلند آواز سے پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آخری دن بھی جب آپ مسجد میں آئے اور اس سے لحظہ بھر بعد آپ کے سر مبارک پر شربت لگی، اس سے پہلے آپ اذان کہہ چکے تھے۔ اس لیے اسلامی شعار میں سے کوئی بھی شعار اذان جتنی شعاریت نہیں رکھتا۔ اسلام ایک بولنے والا اور ناطق دین ہے۔ جس طرح انسان اور دوسرے حیوانوں میں فرق کی وجہ نطق ہے اور انسان کو صامت حیوانات کے مقابلے میں حیوان ناطق کہتے ہیں، اسی طرح اسلام ایک دین ناطق ہے۔ اس کے تمام شعار زباندار ہیں، یہ انسان سے باتیں کرتے ہیں۔ اسلام کا کوئی تصویری شعار نہیں، اسلام کا کوئی تصویری شعار نہیں ہے۔ دو طرح کے شعار اسلام میں نہیں پائے جاتے، ایک تصویری اور دوسرے عددی۔ بعض دوسری جگہوں پر تصویری شعار مل جاتے ہیں، مثلا صلیب جو عیسائیت کا شعار ہے۔ اسلام کا کوئی شعار ایسا نہیں ہے جسے ہم صلیب کے مقابل رکھ سکیں۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک ہلال کو اسلامی شعار سمجھا جاتا ہے اور اسے صلیب کے مقابل قرار دیتے ہیں، یہ حکومت عثمانیہ کا شعار تھا، کیونکہ قدیم زمانے میں یورپین کو جس پہلی عظیم ترین اور وسیع ترین اسلامی حکومت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ عثمانی حکومت تھی، اور ہلال عثمانی حکومت کا شعار تھا۔ لہذا یورپی دنیا میں ہمیشہ ہلال کو صلیب کے مقابل سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صلیب اور ہلال کی جنگ، کہاں صلیب نے ہلال کو مغلوب کر لیا اور کہاں ہلال نے صلیب کو مغلوب کر دیا۔ لیکن اگر ہم ہلال کو ایک اسلامی شعار کی حیثیت دینا چاہیں تو اسلام میں ہمارے پاس ایسا کوئی شعار نہیں اور اسے اسلامی عنوان سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تصویری صورت میں اسلام کا کوئی شعار نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس یا امیر المومنین علیہ السلام یا ائمۃ اطہار علیہ السلام کے نام پر اور ان سے منسوب جو تصاویر بازار میں فروخت کی جاتی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسلام ابتدائی سے اس امر کی طرف رجحان نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا مخالف رہا ہے۔ اسلام کیونکہ توحید کے معاملے میں غیور ہے اور بہت زیادہ توحیدی غیرت رکھتا ہے، لہذا شروع ہی سے وہ مجسمہ سازی اور مجسمہ تراشی خصوصاً اولیاء دین کے مجسمے بنانے کا سخت مخالف رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے افراد تھے جو کہ اگر قلم سے تصویر بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے، خصوصاً ائمہ کے دور میں جب اسلامی تمدن بہت وسعت اختیار کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسی کوئی چیز نہ تھی، خصوصاً اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی کی تصاویر ہوتی تو یقیناً ہم نے اس وقت انہیں حضرت عیسیٰ مسیح کی جگہ اپنا لیا ہوتا اور ان کی عبادت کر رہے ہوتے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ تصاویر بے بنیاد ہیں، خود ان شمائل کو رسول اللہ، حضرت امیر اور دیگر ائمہ مثلاً حضرت امام حسین کے نام پر قبول نہ کیجیے۔ ان تصاویر میں ان ہستیوں کو ترشرو دکھایا گیا ہے۔ عجیب کافی ہے، میں اس کے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی کو ہمیشہ دو نوک والی تلوار جیسے دو سروں والا زہریلا سانپ ہوتا ہے کہ ساتھ ایک غسیل قافیے کی صورت دکھایا جاتا ہے۔ کیا علی اس طرح کے تھے؟ علی کے دشمن کہتے تھے کہ خلافت کے لیے ان کا نقص یہ تھا کہ وہ خندہ روح ہے۔ امام فرماتے ہیں نابغہ کے بیٹے پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے اور میں کھیل اور تفریح میں پڑا رہتا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 82۔ ابن نابغہ عمر و آس پر تعجب ہے، وہ خلافت کے لیے مجھ میں یہ عیب نکالتا ہے، کہتا ہے کہ میں خوش مزاج شخص ہوں، مزاح کرتا ہوں اور خندہ روح ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات اس سے پہلے حضرت عمر نے کہی تھی۔ ہاں، علی میں ہر مومن میں پائی جانے والی خاصیت موجود تھی کہ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ علی کا سوز، حزن اور خوف جو کچھ تھا دل میں تھا، وہ ہمیشہ تیوریوں پر بل چڑھائے نہیں رہتے تھے،
جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان کی شمشیر ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن کیا وہ جہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے ان کی 2 نوک والی تلوار ان کے زانوں پر پڑی ہوتی تھی؟ بعض افراد نہایت غصیلے قافیے کے ساتھ ایک تصویر جو پیشہ ور قاتلوں کا قافیہ ہوتا ہے اور جس کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ اس میں دشمنوں کا ہاتھ ہے، امیر المومنین کے تصویر کے طور پر شائع کر دیتے ہیں۔ بعض حضرت شیعہ نے امیر المومنین اسی کو اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں۔ ایک سال ان لوگوں نے زردشت کی تصویر بنا کر شائع کر دی اور حضرت امیر کی بھی۔ زردشت کے شمائل اور چہرے مورے کی تو کچھ خبر نہیں، لیکن اصلاً اس کی تاریخ تک معلوم نہیں۔ بعض افراد تو کہتے ہیں کہ زردشت رستم اور اسفندیار کی طرح ایک افسانوی کردار ہے اور ایسا کوئی شخص نہ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص گزرا ہے، انہوں نے بھی 600 سال سے لے کر 6000 سال قبل مسیح کی تاریخ بیان کی ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان سب امور کے بارے میں شک ہے۔ کئی ہزار پہلے گزرنے والے افراد کے چہرے مورے کی کیا خبر ہے؟ ایک مجلے نے ایک مقدس آدمی کی صورت میں زردشت کی تصویر شائع کی تھی۔ بہت نورانی چہرہ تھا، بہت نورانی چہرہ تھا، سر آسمان کی طرف کیے ہوئے، ایک نہایت محرابی داڑھی، جو کوئی بھی اس پر ایک نظر ڈالتا کہتا کیا نورانی چہرہ ہے۔ انہوں نے امیر المومنین کی ایک تصویر بھی شائع کی تھی، ایک خاص طرح کی داڑھی جس پر ذرا پہنی ہوئی ایسا قافیہ جیسے دنیا بھر سے جھگڑا کیے بیٹھے ہوں۔ شیعانی علی بھی اس تصویر کو اپنے گھروں میں لے گئے ہیں۔ اسلام میں ہمارے پاس شمائل تصویری نہیں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ یہ نہ مستحب ہے اور نہ واجب۔ اگر شک ہے تو اس کے مباح ہونے میں ہے۔